اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 37۔ قال له صاحبہ، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ ہاں، عامر لیاقت صاحب کے بارے میں دنیا کچھ بھی کہے، دو تین جملے یوں ہی چلتے پھرتے جب آپ ان کا شو چل رہا ہوتا تھا، ظاہر ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جنید جمشید کے بارے میں، صاحب کے بارے میں انہوں نے خود کہا تھا کہ بہت لوگوں نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اگر کسی نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے تو وہ عامر لیاقت صاحب کے الفاظ میں۔ آئی ریممبر لسننگ ٹو ہم، مجھے اس ٹائم پتہ نہیں چلا تھا کہ جنید جمشید صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن صبح میں کوئی شو آ رہا تھا and he was giving a monologue about it۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی محبت میں سامنے والے کی محبت پیروں میں رون جاتے ہیں۔ جنید جمشید صاحب سے غلطی سے انجانے میں کوئی لفظ اوپر نیچے ہو گئے ہوں گے، he said sorry، پبلکلی معافی مانگ لی، اگر کسی کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو اب اگین ایمان پہ شک مسلمان کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی آپ ہیں کون؟ مالک یوم الدین تو نہیں ہو گئے، ایاک نعبد پہ ٹھہرے رہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کسی بھی انسان کو اس کی ایک غلطی سے کینسل نہیں کر دیتے، نہ کر دینا چاہیے۔ کہیں باتوں باتوں میں ایک دن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دوسرے مذاہب کی عزت کرنا اپنے رسول سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا۔ مجھے نہیں پتا وہ کانٹیکسٹ کیا تھا، اس دن کے بعد سے مجھے آئی اسٹارٹڈ ریسپیکٹنگ اٹ۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے میں بہت آئی تھنک 14-15 سال کی تھی جب میں نے وہ دیکھا تھا شو، اس سے پہلے ہو سکتا ہے میں کسی کو کوئی ہندو عبادت کر رہے ہیں، اب آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں، یو مائٹ فیل اے لٹل بیڈ، یو مائٹ آپ یو مائٹ لک ڈاؤن اپون دیم، لیکن اس کے بعد آئی ریممبر کہ نہیں بھائی، عزتوں والے تو عزت دینا جانتے ہیں۔ اینڈ آئی ریممبر ایک اور اسٹیٹمنٹ، ان کو ایک دفعہ انہوں نے محرم کا شو کیا تھا، پوری اسٹوری کربلا کی ان سے سنی تھی میں نے۔ تبھی میں نے بہت کوشش کی یوٹیوب پہ نکالنے کی، وہ نہیں نکلا، انہوں نے ایک ایک اسٹیج بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا۔ پھر ایک دن وہ باتیں کرتے کرتے کہہ رہے تھے کہ انسان اپنی اوریجن کیسے بھول جاتا ہے، انسان کی پیدائش کیسے بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک اس وقت تک میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، کیونکہ صرف آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہاں جو کوئی انسان، جو کوئی اسکالر جو بات کر رہے ہیں، بس وہی آپ کے نہیں سے کہ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کی پیدائش ہوئی کن ریسورسز سے، اور اس سب کے باوجود آپ میں تکبر آ کیسے جاتا ہے، اور اس دن کے بعد وہ بات رہ گئی اندر کہیں۔ ہمیں نہیں پتا کس کا کون سا لفظ کس کی دنیا بدل دے گا، ہمیں نہیں پتا۔ صدقہ جاریہ میں اچھائی میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہی، کوئی بھی انسان عقل کل نہیں، کوئی بھی انسان، اس سے یہ امید کرنا ظلم ہے اس انسان کے اوپر۔ اللہ کے بندوں کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ناؤ بیکاز ٹائم بڑا آگے گزر گیا ہے اور ہم اب تصدیق یا تکذیب کر سکتے ہیں، ہم کسی چیز کی سچائی کو جانچ سکتے ہیں۔ I remember watching his lectures and he was saying once کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور بڑا سالڈ سٹانس تھا ان کا اس بات کے اوپر۔ ایک مسلمان نے، ایک اسلامی اسکالر نے ایک انسان کے دین کے اوپر بات کر دی ہے، بیسس کیا ہے؟ کیونکہ ان کی بیوی پہلے یہودی تھی، اور یہ مسلمانوں میں آج بھی یہ بیماری ہے۔ کوئی ایک انسان چاہے وہ کفر کی دنیا چھوڑ کے آئے، چاہے اس کا پچھلا ریلیجن کچھ بھی تھا، ہم انہیں اتنے کھلے دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اوور آل پہلی بار جو امبریس کرتے ہیں وہ بڑا کھلے دل سے ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں شک کی نظر سے، یا ان کے ایمان ہمیں کم ہی لگتا ہے ہمیشہ۔ جمائمہ خان صاحبہ کے ایمان پہ شک ہو یا عمران خان کے، اب تو وقت گزر گیا نا، ہم نے دیکھ لیا یہودی ایجنٹ کون تھا اور کتنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پوری زندگی کی جتنی بھی کوشش ہے، جتنا دین کا علم ہے، آپ اس سب کو کینسل کر دیں۔ بس آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ آج کے دور میں جو اسکالر زندہ ہیں ان کی بھی ہر بات حرف آخر نہیں ہے، چاہے وہ طارق مسعود صاحب ہوں، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، چاہے وہ ساحل ندیم صاحب ہوں۔ چار باتیں ان کی ٹھیک ہوں گی، چار ان کی ٹھیک ہوں گی، چار ان کی ٹھیک ہوں گی، آپ چاروں سے صحیح باتیں لے لیں، اپنا مائنڈ اوپن رکھ کے، عقل کل کی توقع کسی سے نہیں کریں۔
کسی کی اندھا دھن پیروی نہیں، کہ وہ صرف پیغمبر کی پیروی ہو سکتی ہے، اندھا دھن کسی انسان کی پیروی. آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے 10 اعتراض ہوں گے، لیکن کوئی ایک بات ہوگی ان کی جو باقی سب سے بہتر ہے. وہ اسلامی معاشرے میں رہ کے اسلام کے نام پہ، اسلام جب بیچا جا رہا ہوتا ہے، ایموشنز جب بیچے جا رہے ہوتے ہیں، ہی ول ہیو دا گٹس ٹو کال اٹ آؤٹ. ہو سکتا ہے ان کی 10 باتوں سے آئی ڈونٹ اگری، شاہد عظیم صاحب کی آپ کو 9 باتیں ٹھیک لگیں، ایک بات غلط ہوگی. اگلے کل کوئی نہیں ہے. اللہ کرے ہم یہ بات ایکسیپٹ کر سکیں، ہم انسانوں کو کینسل نہ کر دیا کریں، ہم انسانوں میں ضرب تقسیم میتھ کے رولز اپلائی نہ کیا کریں. اور ایمان اور آخرت تو سارے اللہ کے قیامت والے دن کے مسئلے ہیں، وہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کس کا ایمان میں نے جج کرنا. ہاں مجھے اپنے ایمان اپنے عمل کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے مجھے اپنا مائنڈ ہمیشہ کھلا رکھنا پڑے گا، نو میٹر ہو آئی ایم لسننگ ٹو. استاد عمان علی خان جیسا قرآن کا اسکالر کوئی نہیں ہے، لیکن آئی تھنک ان کو سورہ کہف کی تفسیر ایک بار ساحل الدین صاحب کی بھی سننی چاہیے. اٹ ول گیو ہم اے نیو پرسپیکٹو. اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں ہو رہی. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو استاد پیدا کرتا ہے، پیپل ہو کین کوسچن اسٹاف. قال له صاحبہ، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، اکفرت باللذی، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد. کفر کیسے کیا انہوں نے؟ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے خدا نہ خواستہ. وہ کہہ رہے ہیں جس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اور کھڑا کیا ہے، اسی نے تمہارے درخت پال پوس کے بڑے کیے اور کھڑے کیے ہیں. وہ جو ایک سیلف میڈ کا ایک تمغہ ہم بڑے پراؤڈلی لے کے گھومتے ہیں نا، that I did this، تب ہم اللہ کی ذات کا انکار کر رہے تھے. یہاں کفر کا مطلب ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. آپ انکار کر رہے ہیں اس کا، اور جس نے پال پوس کے بڑا کیا، کہاں آ سے اٹھا دے کہاں لے کے آیا. لیکنہ اللہ ربی، رہا میں، حالانکہ میرا رب تو اللہ ہی ہے، مجھے پتا ہے وہی پال رہا ہے. مجھے نہیں، میرے پاس سٹاک نہیں ہے پورے مہینے کا راشن. مجھے نہیں پتا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری گھر آ گئی تو کیا ہوگا. جب ہم بیماری کے لیے پیسے سٹور کر رکھ کے رکھتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے بیماری. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ شرک. شرک فی التوکل، کہ اللہ آپ سنبھالیں گے تو سنبھلے گا، ورنہ یہ سب اجڑنے میں دیر نہیں لگتی. شکرانے نعمت میں شرک. آپ نے اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا کہ شاید اس سب میں میرا بھی کوئی ہاتھ ہے. کوئی ہاتھ نہیں. وہ آپ کو لے کے گیا تھا جگہ جگہ، اس نے دی تھی عقل، اس نے دیے تھے آئیڈیا. ہم کیوں کہتے ہیں مجھے خیال آیا؟ کیونکہ خیال واقعی آ رہے ہوتے ہیں کسی اور دنیا سے، جو آپ کو بچا لیتے ہیں، جو آپ کو کسی مقام تک پہنچا دیتے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان پہ سے یہ کیوں نہ نکلا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ماشاء اللہ، جیسے ہی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی ہے تو اس نے اس وقت یہ سب کچھ ایسے رکھا. ماشاء اللہ. ہمیں دیسی ٹریڈیشن آئی تھنک پوری دنیا میں آئی ڈونٹ نو، یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب ہے وٹ ایور اللہ ول. آپ کسی کو بیمار دیکھیں، آپ کسی کو پریشانی میں دیکھیں، کسی کا کوئی لاس ہو گیا، ماشاء اللہ، جیسی اللہ کی مرضی. کسی کی اچھائی دیکھ کے آپ ماشاء اللہ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل میں حسد یا جیلسی نہ آئے. کسی کو زیادہ خوبصورت دیکھ کے، کسی کے پاس زیادہ پیسہ دیکھ کے، کسی کے پاس زیادہ علم دیکھ کے. آپ کو یاد ہے کہ اللہ کی عطا ہے، جیسے اللہ کی مرضی. اس انسان نے خود تو کچھ کمایا نہیں. کسی کی ہائٹ زیادہ اچھی ہے، کسی کے اسکن زیادہ صاف ہے، کسی کوئی بھی چیز کسی کو عطا ہو گئی ہے، ماشاء اللہ اللہ آپ نے عطا کی. وہیں کوئی نقصان ہو گیا ہے کسی کا، ماشاء اللہ، جیسی اللہ کی. جب ہم کسی کے یہاں افسوس کرنے جاتے ہیں تو ہم کبھی کبھی بڑے نازیبا الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. جب کسی فوتگی پہ بین ہو رہا ہوتا ہے، آج بھی دیسی کلچر میں گاؤں دیہاتوں میں رو رہے ہوتے ہیں لوگ، تو بڑے کفر کے الفاظ نکل جاتے ہیں. ابھی تو اس کی شادی کرنی تھی، ابھی تو اس نے دنیا نہیں دیکھی. خاص اللہ کو نہیں پتا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، and he was the last one، وہ 1.5 سال کے تھے حضرت ابراہیم. اس سے پہلے سارے بچے کھو چکے ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ. اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ آنکھ سے آنسو بہتے، دل غمگین ہے اور آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس پہ اللہ
ماشاء اللہ یا اللہ، آپ نے کسی کو کروڑوں عطا کر دی جیسی آپ کی مرضی، کسی کو کچھ نہیں دیا. کوئی بہت خوبصورت تھا، اس کے چہرے پہ کہیں سے آئل گر گیا، خدا نہ خواستہ کہیں مارکس آ گئے، جل گئے چہرے. ماشاء اللہ جیسی اللہ کی مرضی. آپ کو یاد آتا ہے کہ پہلے بھی جو خوبصورتی تھی وہ اپنی نہیں تھی، اب بھی جو کچھ ہوا ہے آپ ابھی خوبصورت ہیں، لیکن یہ جو نقصان ہو گیا ہے جیسی اللہ کی مرضی. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا لا قوت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. اب وہ سامنے والے انسان نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ہی جسٹ ہرڈ اٹ، کہ کسی نے مجھے اپنا بڑا ہونا جتایا ہے، اینڈ ہی اسٹیڈ کوائٹ. انہوں نے دیکھا کہ میرا دوست غلط راستے جا رہا ہے، اینڈ ہی اسٹاپڈ. جب تمہیں لگا کہ میرے پاس مال کم ہے، میرے پاس دولت کم ہے، میرے پاس نفری کم ہے، میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، فعسا ربی، تو بعید نہیں این یؤتینی خیرا من جنتی کا، کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے، تمہارے باغوں سے بہتر باغوں میرے پاس. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہے. وہ بددعا نہیں دے رہے، ہی از ایکسپلیننگ ریالٹی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کسی ایک انسان کو آپ نے چھوٹا ہونے کا احساس دلایا، کمتر ہونے کا احساس دلایا، اور اس کے وہ جو ایک نظر ہوتی ہے نا، جس نظر میں آپ کو ہلکی سی احساس کمتری محسوس ہوتا ہے، وہ جو ایک دل میں ٹیس اٹھتی ہے، وہ عرش ہلا دے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں اسے جا کے کہ میرا رب تو اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دونوں اس سے بہتر مجھے عطا کر دے. اور آسمان سے کوئی آندھی طوفان آئے اور آپ دیکھیں یہ کیسے میدان ہوتا ہے، کوئی دیر لگتی ہے اللہ کو. او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے. فلن تستطيع له طلبا، پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، سارے پھل تباہ ہو گئے، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو وہی خاویۃ علی عروشها، اپنی جڑوں پہ الٹا دیکھ کر. جب آپ کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے منہ کے بل گرا دیتے، اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا ہے کاش لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اس میں وہ ہارا نہیں ہے یہ انسان جو مالدار ہے، اس نے اپنی غلطی قبول کی ہے اور وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے. تو جس لمحے آپ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی مل جاتی ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا. ہم قرآن والے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو جاتا ہے غلطی سے، اینی سے یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اسی آیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر اللہ، پس انہیں معاف کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے معافی مانگ لی تو معافی مل گئی، ساری یہ زندگی اس گلٹ میں نہیں رہے، ورنہ وہ گلٹ مار دیتا ہے انسان کو، پیرالائز کر دیتا ہے. انہیں obviously برا لگتا ہے، he acknowledges the fact that what happened was wrong، لیکن آپ کو رب کی معافی پہ یقین تو ہو. ہم تو کوئی چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی خود کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ کتنا بڑا کرائم ہوگی، آپ کی غلطی بہت رب کی معافی سے بڑی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو نہیں جانتے ہم، سارا تخت و تاج چھین لیا گیا ہے ہم سے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اور پورا جملہ فیسنیٹ کرتا ہے مجھے، اور مجھے ایسی سلطنت دیں جو کبھی کسی کو نہ دیں. وہ انسانوں کے ظرف کے مطابق نہیں مانگ رہے، وہ اللہ کی شان کے مطابق کہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور عطا کرے گا تو ایسا عطا کرے گا. بھلے آپ گناہ گار ہیں، آپ نے معافی مانگ لی، اب آپ نیکوکاروں سے بڑے بہتر ہو گئے. آپ کا گناہوں کا نمبر تو زیرو ہو گیا. کبھی کبھی جب ہم وہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے شاید مانگنے سے بھی نہیں ملے گی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. شرک کی معافی نہیں ہے، اگر آپ معافی مانگے بغیر اس دنیا سے چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائیں. اللہ کرے ہم اللہ کی دین پہ ہمیشہ راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال اور دجال جیسوں سے بچائے. مٹیریلسٹک اس دور میں یہ دنیا مٹیریلزم کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی انتہا ہوگی جب دجال آئے گا، جب سب کچھ پیسہ دولت اور دعائیں قبول کرنا
صرف آپ کا اور آپ کے رب کا رشتہ رہ جائے گا، تو پھر درمیان میں کوئی بھی آ کے رب بن سکتا ہے. جو آپ کی دعا قبول کر لے وہی رب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ہر حال میں شرک سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.